میں شکرگزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ضمانت دے دی ہے اور اگلی تاریخ پڑی ہے 6 جولائی کی. یہ وہ کیس ہے جس میں جناب ایڈیشنل سیشن جج سپرا صاحب نے پورے دلائل سننے کے بعد ہماری پٹیشن ڈسمس کر دی اور ہماری ضمانت منسوخ کر دی گئی تھی. گو میرے وکیل نے پورے دلائل دیے تھے کہ جتنی دفعات لگائی گئی ہیں وہ ایک بھی مجھ پر نافذ نہیں ہوتی. میں 9 مئی کو فزیکلی اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھا، میں کراچی میں تھا، تو جتنے دفعات تھیں وہ مجھ پر لاگو نہیں ہوتی. بہرحال ان کا فیصلہ سر آنکھوں پر آج آئے اور ہمیں ضمانت مل گئی. ٹرانزٹ بیل ملی تھی پشاور ہائی کورٹ سے، کیونکہ یہاں کوشش کی اندر آنے کی کل اور وہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی. باہر نو آج آ گئے. میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ میرا 40 سالہ سیاسی ریکارڈ ہے جس میں کہیں نقص امن اور کہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کا آپ کو کہیں شواہد نہیں ملیں گے. میری گزارش ہوگی اپنے میڈیا کے چند بھائیوں سے، محترم ہیں، کہ جب آپ رپورٹ کریں تو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کیجیے. کہا گیا کہ میں نے اور اسد عمر نے ہم نے عدالت سے فرار حاصل کیا. ہرگز نہیں. فیصلہ سنایا گیا، ہم چل کر اپنی گاڑی کی طرف گئے. اگر کسی نے گرفتار کرنا تھا تو کر سکتے تھے. فیصلہ یہ ہم نے کیا تھا کہ گھر جاتے ہیں، سامان بند کرتے ہیں اور وکیلوں سے مشورہ کرتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا. میں کبھی فیوجیٹو نہ رہا ہوں، نہ ہونے کا ارادہ ہے. جب عدالتیں بلائیں گی پیش ہو جائیں گے، اپنی صفائی پیش کریں گے، اور کیوں نہ کریں. دامن صاف ہے، ہاتھ صاف ہیں. 9 مئی کے کسی انسیڈنٹ میں بالواسطہ بلا واسطہ نہ ملوث تھا نہ ملوث ہوں، اور بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں، مجھ جیسے ہزاروں کارکنان ایسے ہیں جو اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج دوہرا دیتا ہوں، ان بے گناہ کارکنان کو فی الفور رہا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی فیملیز پریشان ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ تو بریڈ ارنرز ہیں، ان کے گھر کا چولہا متاثر ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی آئینی، قانونی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے. شکریہ. آپ کیا سمجھتے ہیں